دوستو روس یعنی کہ رشیا ملک کی گنتی آج کے دور میں ہماری دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ بات چاہے ڈیفنس کی ہو، سائنس کی ہو، مال و دولت کی ہو یا پھر کسی اور چیز کی ہو، ہر معاملے میں رشیا لسٹ میں ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ بات کریں اگر مذہبی طور پر تو رشیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگ عیسائی آرتھوڈوکس کو فالو کرتے ہیں، جبکہ بچے ہوئے باقی لوگوں میں سے کچھ کمیونسٹ ہیں تو کچھ مسلم ہیں، کچھ یہودی ہیں اور کچھ بدھ مت کو فالو کرنے والے ہیں، اور اس جیسے دنیا کے اور بھی مذہبوں کو فالو کرتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کو ہی ماننے والے ہیں۔ لیکن دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج سے 1000 سال پہلے اگر ہماری دنیا میں ایک حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج رشیا جیسا ایک بڑا اور طاقتور ملک ایک مسلم ملک ہوتا۔ صرف اور صرف ایک حادثے کی وجہ سے رشیا جیسا ایک بڑا ملک مسلم بنتے بنتے رہ گیا تھا۔ مگر دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر آج سے 1000 سال پہلے ہماری دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے رشیا ملک ایک مسلم ملک بنتے بنتے رہ گیا تھا اور مسلم ملک بننے کی بجائے عیسائی ملک میں بدل گیا تھا؟ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب عیسائی مذہب صحیح طور پر پورے یورپ میں بھی نہیں پھیل پایا تھا۔ اس کے علاوہ روس کے علاقے میں رہنے والے لوگ بھی عیسائی مذہب سے اچھے طریقے سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں روس کا کیپٹل ماسکو نہیں بلکہ کیو ہوا کرتا تھا، وہی کیو نام کا شہر جس کو آج کے دور میں یوکرائن ملک کا کیپٹل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اس دور میں اتنا زیادہ ڈیولپ اور امیر ہو گیا تھا کہ اس کو ہی روس کی پہچان مانا جاتا تھا، اور اسی شہر کی وجہ سے ہی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگ روس ملک کو کیویر رس کے نام سے جانا کرتے تھے۔ اس دور میں رشیا اور نارتھ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں کیونکہ عیسائی مذہب تو پہنچ نہیں پایا تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگ ایک پرانے مذہب کو مانا کرتے تھے، ایک ایسے مذہب کو کہ جس میں بہت سارے الگ الگ طرح کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مگر دوستوں پھر 10ویں صدی میں ڈنمارک کے ایک حکمران جس کا نام ہیرل تھا، اس نے عیسائی مذہب کو اپنا لیا، اور اس کے عیسائی مذہب اپنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس کے پڑوس میں جتنے بھی عیسائی یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ اچھی طرح سے تجارت کر سکے، ساتھ ہی ساتھ پاس ہی میں موجود رومن امپائر جیسی ایک بہت بڑی عیسائی سلطنت کے ساتھ اس کے رشتے بھی اچھے بنے رہیں۔ مگر دوستو ڈنمارک کے اس حکمران کے عیسائی بن جانے کے بعد اب اس علاقے میں رہنے والے اور بھی لوگوں نے اس مذہب میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک کے ساتھ ساتھ نارتھ یورپ کے لگ بھگ سارے کے سارے ملک ہی عیسائی بن گئے۔ وہیں دوسری طرف اس دور میں رشیا کی گدی پر ایک ایسا انسان بیٹھا کہ جس کو ولادیمیر فرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس دور میں اس انسان نے رشیا کی حکومت کو سنبھالا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جب نارتھ یورپ کے زیادہ تر لوگ اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ رہے تھے، اسی لیے اس حکمران کو بھی گدی پر بیٹھتے ہی اس بات کا اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ہی میرا مذہب اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد از جلد ایک ایسے مذہب کو ڈھونڈا جائے کہ جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ بس اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے محل میں رہنے والے کچھ ایسے لوگوں کی ایک خاص ٹیم بنائی کہ جن کو بہت زیادہ سمجھدار اور ہوشیار مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس خاص ٹیم کو اپنی سلطنت سے دور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ ہماری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے کون سا مذہب سب سے بیسٹ ہے، جس کی مدد سے ہم لوگ نہ صرف بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں بلکہ طاقتور بھی بن سکتے ہیں۔ بس اپنے بادشاہ کے حکم پر اس خاص ٹیم نے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں گھومنا شروع کر دیا، اور ایک لمبے وقت کے بعد جب یہ خاص ٹیم رشیا میں واپس لوٹی تو اس نے اپنے بادشاہ کو 3 مذہبوں کے بارے میں بتایا، ایسے 3 مذہب کہ جن کو اس دور میں سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ مشہور مانا جاتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کے بارے میں بتایا، کہا ویسے تو یہودی تجارت اور سودے بازی میں بہت اچھے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کا مذہب بھی حد سے زیادہ پرانا ہے، مگر اس وقت ان کا خدا ان سے ناراض چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے شہر یعنی کہ یروشلم سے بھی ان کو دھتکار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس ٹیم نے عیسائیوں کے بارے میں بتایا، کہا کہ جہاں ایک طرف کچھ عیسائی حد سے زیادہ غریب ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ عیسائی حد سے زیادہ امیر بھی ہیں، ان کے چرچ اور دوسری بلڈنگز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، مگر آج کے دور میں ان لوگوں کے اوپر اپنے مذہب سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ لوگ نہ صرف کمزور ہو گئے ہیں بلکہ حد سے زیادہ آرام پسند بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام مذہب کے بارے میں بتانا شروع کیا، کہا مسلم ڈیفنس کے معاملے میں
حد سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کی فوجوں کو آج کے دور میں ہرانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ مسلمانوں کا دن کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تجارت میں بھی دھوکے بازی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ موسیقی اور رقص یعنی کہ ڈانس سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ دوستو، ان جوابوں کو سن کر ولادیمیر فسٹ نام کا یہ وہ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ آرڈر دیا کہ فوراً عیسائیوں کے ایک پادری اور مسلمانوں کے ایک عالم کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ لہذا اس کے حکم پر ایک قابل پادری اور ایک قابل عالم کو حاضر کیا گیا۔ ولادیمیر فسٹ نے سب سے پہلے عیسائی پادری کی باتوں کو سننا شروع کیا۔ بہت دیر تک اس کی باتوں کو سننے کے بعد اس نے مسلم عالم کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ مسلم عالم نے جب اپنی باتیں ولادیمیر فسٹ کو سنانا شروع کی تو اس کو اس میں بہت مزہ آیا اور اس نے اسلام مذہب میں دلچسپی لینا شروع کیا۔ بہت کچھ جاننے کے بعد ولادیمیر فسٹ نے لگ بھگ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اسلام مذہب کو ہی اپنائے گا، مگر پھر اچانک سے جیسے ہی اس کو یہ پتہ لگا کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے تو وہ فوراً ہچکچانے لگا، کیونکہ ظاہر ہے ولادیمیر فسٹ ایک ایسا انسان تھا کہ جو شراب کا بہت زیادہ شوقین ہوا کرتا تھا۔ محل میں کھڑے مسلم عالم نے کہا کہ اگر آپ شراب کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر دوسری طرف کھڑے عیسائی پادری نے فوراً کہا کہ شراب پینا تو ہمارے مذہب میں بھی پوری طرح سے منع ہے، مگر اگر آپ چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں۔ یہ سنتا ہی ولادیمیر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے فوراً عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اسی دور میں ہی دھیرے دھیرے اس کی سلطنت میں رہنے والے لاکھوں لوگوں نے بھی عیسائی مذہب کو اپنا لیا اور بعد میں یہ پورا علاقہ ایک عیسائی ملک کے طور پر ہی جانا جانے لگا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔